اب بات ہے فریکوینسی کی، جب ہم جو لفظ بولتے ہیں اور اب ان کا بولنا ہمارے ہاں ہمیں ایک دوسرے کے سننے کے لیے چیزوں کی جو لیول ہے، جو آواز کا حقیقت میں یہ ارتعاش ہوتا ہے اور مختلف ویو لینتھ کا یہ ارتعاش ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اس کی فریکوینسی کس نے ویو لینتھ کی ہے، کتنا اس کا ایمپلیٹیوڈ ہے، وہ ساری چیزیں اس کا تعین کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، جو عورتوں کی آواز ہوتی ہے، مردوں کی آواز ہوتی ہے، اس میں یا بچے کی آواز ہوتی ہے یا بڑے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح مختلف پرندوں کی آوازیں ہیں، مختلف جانوروں کی بولیاں ہیں، تو ان میں ایک واضح فرق ہے۔ اچھا، اب ہمیں سننے کے لیے بہت ساری ایسی آوازیں بھی ہیں جو ہم نہیں سن پاتے، اور اللہ نے کمال ہے اس کے ہر عمل میں، اس کی تخلیق میں کمال ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ کے دیکھنے کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ کے سننے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اب آپ اپنے دیکھنے کی لمٹ کو ذرا اس کو کنسیڈر کریں، اس ذات نے کمال کیا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں، باریکی کی ایک خاص حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم دیکھتے ہوتے یقین کریں، ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ اگر کچھ کھا رہے ہیں، اگر فرض کو کچھ پی رہے ہیں، تو اتنے سمال قسم کے مائکرو آرگنزم آپ کے کھانے میں بھی موجود ہوتے ہیں، پینے میں بھی موجود ہوتے ہیں، آپ کو وہ نظر آنے لگ جاتے، آپ کو نہ کچھ کھا سکتے نہ کچھ پی سکتے، تو آپ تو بہت پریشان ہو جاتے، اب کیا کیا جائے؟ اس نے ہمارے اس دیکھنے کو، اس سننے کو ایک خاص لیول دیا۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ پھر اس نے یہاں تک نہیں رکھا کہ اگر تمہیں ضرورت پڑے تم اس سے آگے بھی جا سکتے ہو۔ وہ اس ذات نے ہمیں اتنی سوچ اور اتنی عقل دی ہے کہ انسان نے وہ آلات جو اس کے معاون ہوتے ہیں وہ تخلیق کر لیے، وہ بنا لیے اسی کی دی ہوئی صلاحیتوں سے۔ اگر ضرورت پڑے آپ کو کسی چیز کو انالائز کرنے کی، تو آپ کیا مائکروسکوپ جو ہوتی ہے، جو خوردبین ہوتی ہے، اس سے آپ چیزوں کو انالائز کر سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کو ایون کہ وہ بیکٹیریا وہ بھی نظر آ جائے گا، وائرس وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی آنکھ سے۔ اب دیکھیں اس ذات نے کیا کمال کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ رکھا، ورنہ ہم تو نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، ہم تو ہر وقت پریشان رہتے، اور کون ہمیں سارے معاملات بیکٹیریا سے پاک کر کے یا وائرس سے پاک کر کے دیتا؟ اور پھر اس نے ہمارے اندر سسٹم رکھا ہے ایسے ڈائجیشن کا، دیکھیں میدے کے اندر اتنی اس نے ایسیڈیٹی رکھ دی، ایسے وہ انزائمز رکھ دیے جو کہ ان چیزوں کو پھر کیا مینیج کر لیتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ دیکھیں معاملات ہمارے ساتھ کیسے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں، ایسی مختلف جیسے دیکھنے میں آپ الٹرا وائلٹ ریز جو اس طرح کی اور ساری ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر آپ ان کو ایک مختلف آلات سے دیکھیں، پرکھیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف فریکوینسیز کی آوازیں ہیں وہ آپ سن نہیں سکتے، اگر آپ سنیں گے تو آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، اب ہم انہی کو سنتے رہیں گے اور دوسری آوازیں سن ہی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ نے ان کا بھی ایک خاص لیول رکھا ہے کہ ایک خاص حد تک وہ ہوں گی تو آپ ان کو سن پاؤ گے۔ ہاں دیکھیں، جیسے آپ کے مختلف جو ہیں معاملات جو نشر کیے جاتے ہیں، وہ آپ کا موبائل سن سکتا ہے یا آپ کا ٹی وی سن سکتا ہے یا آپ کا ریڈیو سن سکتا ہے، پھر وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے ان فریکوینسیز میں جن کو آپ سن پاتے ہو۔ تو کہنا یہ تھا ایٹ دا لانگ رن، بات یہ تھی کہ آپ جو بولتے ہو، چاہے آپ بولو، ہماری تو مجبوری ہے نا کہ ہم خاص فریکوینسی کی آواز یا تعدد کی آواز کو سن پاتے ہیں۔ اب رب کی ذات، یہ جو کائنات کا معاملہ ہے، اس میں تو مسلسل ایسی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں اور مینیج ہو رہی ہیں، تو اب ہر آواز اپنا امپیکٹ رکھتی ہے، جیسے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن، اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اگر آپ اچھا بولو گے، خیر بولو گے،
تو آپ کا جو امپیکٹ آئے گا وہ خیر اور اچھائی والا آئے گا۔ اگر آپ ایک مثبت سوچ کے ساتھ ایک مثبت آواز آپ بولو گے تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ مثبت آئے گا، پازیٹیو آئے گا۔ تو اس لحاظ سے کلمہ خیر بولنا اور خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا وہ کائنات میں کیسی بہتری لاتا ہے، کیسا پھر آپ کا وہ بہتری کم بیک ہوتی ہے، اس کریٹ کرنے والے کی طرف آتی ہے، جہاں سے وہ چیز بولی جا رہی ہوتی ہے اس کی طرف لوٹ آتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ چیز ہمیشہ اگر صحیح اینگل پر پڑتی ہے تو وہ واپس اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی اور یہ جو انرجی ہے، یہ انرجی پھر کم بیک ہوگی اور بہترین لیول پر کم بیک کرے گی، تو اور آپ کی زندگی پر، آپ کے ماحول پر زبردست اثرات آئیں گے، چاہے آپ بآواز بلند اللہ کا ذکر کرو یا کلمہ خیر بولو یا آپ اپنے اندر ہی اندر بولو، کیونکہ آپ کا انر، آپ کا آؤٹر، ساری کائنات آپس میں لنکڈ ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، سب سے زبردست جو اثر ہے وہ آپ کے انر میں جائے گا، آپ کے اندر وہ روشنی، وہ نور، وہ رحمت ہوگی اور وہ ظلمت دور ہوگی اور وہ کیپیشس ہوگی۔ دیکھیں نا، وہ انہینس ہوگی۔ دیکھیں نا، جیسے ریزوننس ہوتی ہے، گھمک ہوتی ہے، وہ اس کا کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، وہ کیسا پروسیس ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں، اگر ہم سمجھیں تو نا، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں۔